السلام علیکم دوستو، بلوم فارکس کی ایک اور نئی ویڈیو میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو کا مقصد کہ واٹ از ٹائم فریم۔ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا کون سا ٹائم فریم استعمال کرتے ہیں، جی آپ M5 پہ کام کرتے ہیں، Day 1 پہ کام کرتے ہیں، جی آپ جو ہے نا ویکلی بیسس پہ ٹریڈ لگاتے ہیں۔ یہ ٹریڈنگ کے حوالے سے ہوتا ہے، جیسے کوئی جو ہے نا انٹر ٹریڈ کرتا ہے، وہ Day 1 کے اوپر دیکھتا ہے یا H4 کے اوپر دیکھتا ہے۔ تو بیسکلی کہ یہ کیا ہے، تو سمپل جو لاسٹ ویڈیو تھی اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کس طرح آپ نے ایک آرڈر اوپن کرنا ہے اپنے پی سی کے اوپر، اور کس طرح اس کو جو ہے نا موڈیفائی کرنا ہے، اور کس طرح اس کا ایس ایل اور ٹی پی لگانا ہے۔ تو یہ سمپلی ہمارے پاس آرڈر تھے جی، یہاں پہ یہ ٹریڈیں لگی ہوئی ہیں، تو ہم یہاں پہ اپنے دیکھ لیتے ہیں، ٹریڈز میں جاتے ہیں، یہ اس وقت ٹریڈز ہیں، تو ہم انہیں جو ہے نا سمپل یہاں سے کلوز بھی کر سکتے ہیں کہ آرڈر ہم کلوز کس طرح کرتے ہیں، یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جو بگنرز ہیں، یہ کورس، یہ جو ہے نا ویڈیوز ان کے لیے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم اسے آرڈر کو کلوز کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنے اکاؤنٹ کی ہسٹری میں جب جائیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اکاؤنٹ میں ٹوٹل پرافٹ یا لاس کتنا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ ہمارا ایک ڈیمو اکاؤنٹ ہے، کوئی اس میں سوائپ اور جو ہے نا کیا ہے کہ کمیشن نہیں ہے۔ اس میں $5000 کا یہ ڈیمو اکاؤنٹ تھا، اس میں میں نے 2 ٹریڈیں ایگزیکیوٹ کی، NZD JPY کے اوپر۔ پرائس ان کی یہ تھی، ٹریڈ بائی کی تھی یا سیل کی تھی۔ اس میں لاٹ سائز میں نے یہ استعمال کیا، آپ کے سامنے ہے ایس ایل اور ٹی پی، اور ٹریڈیں میں نے کون سے پرائس کے اوپر کلوز کی اور ان کا کتنا پرافٹ یا لاس میرے اکاؤنٹ میں ایڈ ہوا یا ڈیڈکٹ ہوا۔ تو یہ تھا۔ اس کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف، جو کہ تھا جی کہ بیسکلی یہ ٹائم فریم کیا ہوتے ہیں۔ ٹائم فریم دیکھیں جی کہ ہمارے پاس یہاں پہ M1 نیچے آپ دیکھ لیں 1 منٹ۔ M1 کا مطلب ہے کہ جو کینڈل، اسے ہم M1 لگا لیتے ہیں، تو زوم ان کر لیتے ہیں ہم اسے آپ کو تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ دیکھیں اس میں آپ کو وہ کینڈل نظر آئے گی جو کہ 1 منٹ میں بنی ہے، یا 1 منٹ میں جتنی مارکیٹ کی موومنٹ ہوئی ہے وہ آپ کو اس کینڈل میں نظر آئے گا۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں یہ گرین کلر کی کینڈل جو کہ بائک کی کینڈل ہے، بلیش ہے، تو یہ 1 منٹ میں یہاں سے مطلب ہے کہ وہاں تک بنی، اس کا سپائک، اس کی باڈی، اس کا سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ 1 منٹ کی کینڈل کے لیے جو کہ M1 ٹائم فریم ہے، اس میں آپ کو مارکیٹ کی جو 1 منٹ کی موومنٹ ہوگی اس کے بعد جو کینڈل بنے گی وہ آپ کو نظر آئے گی، یا 1 منٹ میں جو کینڈل بنتی ہے کون سی پرائس سے، مطلب ہے کہ کہاں سے کہاں تک کینڈل بنی ہے۔ تو یہ ہسٹری آپ دیکھ لیں، یہ آپ کو ساری کی ساری M1 کی بتا رہی ہے کہ M1 میں مارکیٹ پچھلے M1 میں جو ہے نا، مطلب ہے کہ یہ دیکھیں آپ ٹائم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم کے اوپر اس منٹ میں مارکیٹ یہاں سے گئی یہاں تک، یا وہاں سے یہاں تک موو ہوئی۔ تو یہ M1 1 منٹ کی جو کینڈل بنتی ہے فارکس میں، جو 1 منٹ میں جو ہے نا اس کرنسی کی موومنٹ ہوئی، اسے ہم M1 جو ہے نا کہتے ہیں کہ M1 کی کینڈل ہے، جو کہ وہ سب سے چھوٹا ہمارے پاس ٹائم فریم ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی ہم M5 کا مطلب ہوتا ہے 5 منٹس، تو اسے ہم اوپن کر لیتے ہیں۔ M5 کا مطلب ہے کہ جو کینڈل پچھلے 5 منٹس میں کیا ہے جی بن رہی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ M15 کا مطلب ہے کہ 15 منٹ والی جو کینڈل ہے۔ اس کے بعد M13 کا مطلب ہے کہ جو 30 منٹ کی کینڈل ہے، کہ مارکیٹ نے لاسٹ 3 منٹ سے جو ہے نا 30 منٹ سے کہاں تک موومنٹ کی ہے، تو یہ اس کے بارے میں ہے۔ جو کینڈل 30 منٹ میں بنتی ہے، یا جتنی مارکیٹ میں لاسٹ 30 منٹ میں موومنٹ ہوئی ہے، تو یہ اس کو جو ہے نا کیا کرتی ہے جی کہ شو کرتی ہے، ڈسپلے کرتی ہے۔ یہ H1 کا مطلب ہے کہ 1 آور کی کینڈل، کہ 1 گھنٹے میں یا جو کینڈل بن رہی ہے، یا اس کے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاسٹ آورز میں کتنی موومنٹ ہوئی، اس آورز میں مارکیٹ کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے۔ اس کے بعد H4 ہے، H4 کہتے ہیں جی کہ 4 گھنٹوں میں مارکیٹ کی کتنی موومنٹ ہوئی ہے، کہاں سے کینڈل شروع ہوئی ہے، کہاں تک جو ہے نا بند ہوئی ہے، کہاں پہ بند ہوئی ہے، تو اس 4 گھنٹوں میں جتنی بھی موومنٹ ہوگی مارکیٹ میں وہ یہ کینڈل شو کرے گی۔ اس کے بعد ڈے کہتے ہیں جی کہ پورے ڈے کو، کہ جیسے ہی مارکیٹ شروع ہوتی ہے
تو 24 مطلب ہے کہ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں 24 آورز ہوتے ہیں، پورے ڈے کی جو کینڈل بنتی ہے اس میں ہم کہتے ہیں جی کہ یہ کہاں سے کہاں تک کینڈل بنی۔ W1 کا مطلب ہوتا ہے ویکلی کینڈل، جیسے کہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں جی کہ منڈے کو اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ جو ہے نا وہ اوپن ہوتی ہے جی، اور اس کے بعد فرائیڈے کو جو ہے نا رات کو کلوز ہو جاتی ہے۔ تو ان کے ڈیفرنٹ سیشنز ہوتے ہیں، ٹائمز ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس پورے ویک میں جو کینڈل بنی اس کی کتنی موومنٹ ہوئی، کہاں سے کینڈل شروع ہوئی، کہاں پہ جا کے وہ اینڈ ہوئی، تو اس میں جو ہے نا ویک میں آپ کو اس پوری کینڈل کی ویکلی جو ہے نا ایک کینڈل آپ کو نظر آئے گی ایک ویک کی۔ منتھلی کی اسی طرح ہے، منتھلی میں ہے کہ پورے منتھ میں جو ہے نا کتنی ٹریڈ جو ہے نا کتنی کینڈل بنی، مطلب ہے کہ کتنی مارکیٹ میں موومنٹ ہوئی۔ تو اس وقت ہم M5 کے اوپر تھے، تو یہ دیکھیں کہ اس وقت جو M5 کی موومنٹ ہے وہ آپ کو یہ شو کرا رہی ہے کہ کہاں سے M5 شروع ہوا، اب کہاں پہ گیا، اور وہاں مطلب ہے کہ اس کی جو باڈی ہے، جو اس کا سپائک ہے، یہ آپ کو جو ہے نا کینڈل جو بھی نظر آ رہی ہیں یہ 5 منٹ کی مارکیٹ کی موومنٹ ہے، اور اس کے بعد جو کینڈل بنی ہے یہ آپ کے سامنے اس وقت ہے۔ اس کے بعد اسی طرح M15 ہے، M15 کی بھی اسی طرح موومنٹ ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں لاسٹ 15 منٹ میں کتنی موومنٹ ہوئی ہے۔ یہ دیکھ لیں کہ لاسٹ 15 منٹ میں مارکیٹ یہاں سے شروع ہوئی، یہاں تک بھی گئی، دوبارہ پھر جو ہے نا ریٹریسمنٹ لی، اس کے بعد یہ کینڈل بنی، اب جو کینڈل بن رہی ہے وہ آپ کے اس وقت سامنے ہے۔ تو اس میں یہ جو ایک کینڈل بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، تو یہ مارکیٹ کی جو ہے نا 15 منٹ کی جو موومنٹ ہے اس پیئر کی، وہ آپ کے سامنے ایک کینڈل کی شکل میں یہاں پہ جو ہے نا آپ کو شو ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اسی طرح ہم M13 کے اوپر جاتے ہیں، تو M13 کا مطلب آپ کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں جو کہ 30 منٹ میں مارکیٹ کی موومنٹ ہوئی، کہ یہ دیکھیں نیچے آپ ٹائم بھی دیکھ لیں، ڈیٹ بھی دیکھ لیں کہ اس 3 منٹ میں مارکیٹ مطلب ہے کہ یہاں سے شروع ہوئی یہاں تک گئی، یا یہاں سے شروع ہوئی وہاں تک گئی، کہاں سے کہاں تک موومنٹ ہوئی پورے 30 منٹ میں، اور اس کے بعد جو ہے نا جو کینڈل بنی وہ اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد ہم H1 کی دیکھ لیتے ہیں۔ H1 بھی یہی کہہ رہا ہے کہ 1 گھنٹے میں جو مارکیٹ کی موومنٹ ہوتی ہے اس کے بعد جو کینڈل آپ کے سامنے بنی ہے اس کا سپائک ہو گئی، اس کی باڈی ہو گئی، اور اس کے بعد جو 1 گھنٹوں کی موومنٹ ہے مارکیٹ کی، پچھلے 1 گھنٹوں کی آپ کوئی بھی دیکھ سکتے ہیں جی، ہسٹری میں بھی جا سکتے ہیں بیک، تو جو موومنٹ 1 گھنٹے میں ہوتی ہے اس کے بعد جو کینڈل بنتی ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے اس H1 کے ٹائم فریم میں نظر آتا ہے۔ اس کے بعد ہے H4 کا مقصد ہے کہ جو لاسٹ 4 گھنٹوں سے مارکیٹ کی موومنٹ ہوئی ہے، مطلب جو لاسٹ 4 گھنٹے یا جو چل رہے ہیں ان پچھلے 4 گھنٹوں میں جو مارکیٹ کی موومنٹ ہوئی، یا 4 گھنٹوں کے بعد یہ جو کینڈل ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے نظر آتی ہے۔ جیسے یہ یہاں سے شروع ہوئی، یا جہاں کینڈل آپ کو نظر آ گئی ہے، یہ ریڈ کلر کی کینڈل بھی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ 4 گھنٹوں کی مارکیٹ کی موومنٹ ہے نیوزی لینڈ ڈالر اور جیپنیز یان کی۔ اس کے بعد ہم ڈے 1 کو دیکھتے ہیں جو ڈیلی ٹائم فریم ہے۔ ڈیلی ٹائم فریم جو کہ پورے دن میں مارکیٹ کی موومنٹ ہوئی، کہاں سے شروع ہوا کہاں تک گیا، پھر ریٹریسمنٹ ہوئی، اس کے بعد نئی یہاں سے کینڈل بنی اگلے دن کی، وہ کہاں سے شروع ہوئی کہاں پر اینڈ ہوئی۔ تو یہ آپ کی پوری جو ہسٹری آپ کے سامنے اس چارٹ کے اوپر ہے، یہ ہے ڈے 1 کی جو کہ ڈیلی کینڈل ہے اس کی۔ اس کے بعد ہم ویک کو دیکھ لیتے ہیں۔ ویک میں یہ دیکھیں جی کہ ویک ایک بڑا ٹائم فریم ہے، ڈے 1 بھی بڑا ٹائم فریم ہے، جو کہ بیسکلی زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں جو کہ کیا کہتے ہیں جی کہ سوئنگ ٹریڈ نہیں کرتے، انٹر ٹریڈ کرتے ہیں، وہ جو ہے نا H4 کو H1 کو لائک کرتے ہیں۔ اسکالپر جو ہوتے ہیں جو کہ اسکالپنگ کرتے ہیں ڈیفرنٹ پیئرز کے اوپر، وہ ان ٹائم فریمز کو جو ہے نا لائک کرتے ہیں۔ M1 M5 ہو گیا، M15 ہو گیا۔ جو لوگ سوئنگ ٹریڈ کرتے ہیں جو کہ کئی مہینوں تک ان کی ٹریڈیں چلتی رہتی ہیں، وہ پھر بڑے ٹائم فریم دیکھتے ہیں، جیسے ویکلی ٹائم فریم ہو گیا، منتھلی ٹائم فریم ہو گیا۔ تو یہاں ویکلی ٹائم فریم میں جو مارکیٹ کی ایک ویک کی 5 دنوں کی جو موومنٹ ہوتی ہے منڈے ٹو فرائیڈے، تو وہ آپ کو ایک کینڈل کی حالت میں نظر آتی ہے کہ کہاں سے شروع ہوئی کہاں پہ اینڈ ہوئی، اس کے بعد نیکسٹ کینڈل کہاں سے بنی، اس کی باڈی، اس کا سپائک، سب کچھ آپ کے سامنے ایک ویک والا۔ اور اس کے بعد جو منتھلی کینڈل ہے، سب سے بڑا ٹائم فریم جو ہے، اس میں آپ کو دیکھ لیں کہ یہ جو ہے نا
اس کی موومنٹ پورے مہینے کی جو موومنٹ ہوتی ہے کہ ایک منتھ میں لیٹس سپوز یہ دیکھیں جی کہ یہ آپ کے پاس نیچے بھی آ رہا ہے آپ کو کہ 2020 اور یہ جو ہے نا 11ویں مہینے کی کینڈل ہے جی، اور یہ اب اس وقت 12ویں مہینے کی کینڈل چل رہی ہے، یہ دسمبر کی ہے جی، یہ اس کے بعد جو ہے نا نومبر کی کینڈل ہے. اسی طرح آپ کوئی اور کینڈل بھی دیکھ سکتے ہیں. پوری ہسٹری جو ہے نا آپ ان کی پیچھے دیکھیں 2007 2003 تک بھی یہ چلی گئی، تو آپ یہ ان کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں اس کی پوری ہسٹری کو بھی. تو ہوپ فلی یہ ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی اور ڈیفرنٹ ٹائم فریم کے اوپر ایک چھوٹا سا جو ہے ٹیوٹوریل آپ کو پسند آیا ہوگا. تو اسی طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں. اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہے فارکس کے حوالے سے تو آپ جو ہے نا نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ.